الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے ساتھ حافظ محمد رفیق حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 23ویں شب ہے رمضان کی، تو 23ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے کہ قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بڑا غالب بھی ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ گوئے کہ قرآن مجید کی گواہی ہے آپ کی رسالت پر، اور اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کر آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر انتہائی حساس انسان ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو ایک سادہ بات، صحیح بات بتا رہے ہیں، انہیں تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ اس کو لپک کر قبول کریں، اور یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اس کی ڈٹ کر مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ اپنی فطرتوں کو اور اپنے ضمیروں کو بالکل بگاڑ چکے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ آپ کی سیدھی سادی باتیں نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ الٹا آپ کو الزام دیتے ہیں۔ تو اور فرمائے کہ یہ تو ان عربوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ پیغمبر بھی انہی کی قوم میں سے اللہ نے اٹھائے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی ان کی زبان میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، ان کو تو چاہیے اس کی قدر کرتے۔ اور فرمائے کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو قیادت ہوتی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ تو خبردار کرتے ہیں صرف ان کو کہ جو اس ذکر کی پیروی کریں گے، اس قرآن مجید کو یاد دہانی قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ تعلیمات پہلے سے موجود ہیں، اور قرآن مجید تو صرف یوں سمجھے کہ وہ پردہ ہٹاتا ہے اور اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی دعوت دی جس طرح کی دعوت آپ ان کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ نے کوئی چیز تم پر نازل نہیں کی، بلکہ تم جھوٹے لوگ ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر ان کو بتاتے کہ نہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئیں، تمہاری خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم واضح پیغام اللہ کا پہنچا دیں تاکہ تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ اور اللہ کی سنت یہ بھی کہ جب اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ تنبیہات، چھوٹے چھوٹے عذاب اور نشانیاں آتی ہیں تاکہ ان کو جگائیں،
تو وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ساری نحوست ان پیغمبروں کی ہے، پھر وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی لمبا چوڑا بندوبست نہیں کرنا پڑا، بس عذاب آیا اور وہ قوم پوری کی پوری تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں ہیں قدرت کی، ربوبیت کی، حکمت کی، رحمت کی، جو اس پوری کائنات کے انسان کے آگے اور پیچھے بکھری ہوئی ہیں، اور اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کا موحد بندہ بن کر رہے، کہ ان کا خیال کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بلکہ ان کا جواب یہ تھا، ہم کیوں خرچ کریں ان غرباء پر جن کو اللہ تعالیٰ خود محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں قیامت کا نقشہ کھینچا کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا، یہ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے، لپکیں گے۔ اور اس وقت دو گروہوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین، دوبارہ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سورہ یاسین کے یہ الفاظ دیکھ رہے تھے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان پر رتی برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کے کٹر سے کٹر دشمن بھی ہوں گے، وہ تو انصاف کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسی کا تمہارے سامنے بدلہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جنتی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات احسانات ہوں گے، فرمایا کہ وہ مگن ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جو کچھ وہ مانگیں گے، تقاضا کریں گے، ان کی خواہشات ہوں گی، سب کی تکمیل کی جائے گی۔ اور سلام قولا من رب رحیم، ہر طرف سے گویا کہ یہ سلام ہی سلام کی آواز ہوگی رب رحیم کی طرف سے۔ اور کہا جائے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، تم دنیا کے اندر ان اہل ایمان کے ساتھ رہے، لیکن آج تم اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی سوچ اور اپنے اخلاق عقیدے کی بنیاد پر ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ ان کو یاد دلائیں گے، کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کا لفظ خاص طور پر جو ہے، عام پر تو لوگ شیطان کی عبادت کیا اس کو تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن بات اسی کی مانتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کی طرف اللہ کے پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور آخری رکوع میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ تو صرف ان کو جگا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں جن کے اندر اخلاق موجود ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جو اخلاقی لحاظ سے مر چکے ہیں، ان پر آپ کی باتیں اثر کرنے والی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ صافات جس کا آغاز ہو رہا ہے چند قسموں کے ساتھ کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، قسم ہے صفیں باندھ کر حاضر رہنے والے فرشتوں کی۔ پھر یعنی ہر وقت وہ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، خاص طور پر شیاطین جب اوپر جاتے ہیں، اور پھر وہ تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یاد دہانی کی، ان الہکم لواحد، فرمائے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ خاص طور پر آخر میں بھی ہم دیکھیں گے، یہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہی قیامت کے دن ہمیں چھڑا دیں گے۔ تو قرآن آگے فرماتا ہے کہ فَاسْتَفْتِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں ان کو بیٹی کی خبر ملے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا اور اس وقت یہ موجود تھے؟ فرمایا کہ یہ سب کو جھوٹ ہے، یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے صادر کر رہے ہو؟ تم یاد دہانی حاصل کیوں نہیں کرتے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے سے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اپنی دلیل۔ اور بلکہ آخر میں فرمایا کہ فرشتوں کی زبان سے کہلوایا کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اسے معلوم ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو صفیں باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے، اس کے اطاعت گزار بندے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، ہم اس کی شرکاء میں نہیں ہیں، ہم اس کے حریف نہیں ہیں۔ اے بدبختو، تم سوچو تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔
پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخرت کے منکرین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے عوام اور لیڈروں کا آپس میں مکالمہ نقل کیا ہے کہ فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال جواب کریں گے. اور یہ عوام کہیں گے کہ تم ہمیں گمراہ کرنے والے تھے، اور وہ کہیں گے نہیں تم بھی خود مجرمانہ ذہنیت کے حامل تھے. اور پھر وہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم تو خود ہی گمراہ تھے اسی لیے ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم یہ سورہ صافات کو دیکھ رہے تھے کہ جس طرح جہنمی لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا اور وہ لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے بچنے کی کوشش کے لیے. فرمایا اسی طرح جنتی لوگ بھی آپس میں بیٹھیں گے، ان کی محفلیں ہوں گی اور وہ اپنی ماضی کی باتوں کو یاد کریں گے. اور ایک جنتی ذکر کرے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا، وہ اس طرح مجھ سے باتیں کرتا تھا کہ کیا تو بھی ان باتوں کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا. وہ کہے گا یار اس کا پتہ تو کرو وہ ہے کہاں، وہ تو اس نے تو بڑا زج کر رکھا تھا مجھے. فرمایا کہ جب وہ جھانک کر دیکھیں گے اسے تو وہ جہنم کے بالکل بیچ میں، یعنی جنت کے اندر جنتی لوگوں کے لیے ہر چیز اللہ ممکن بنا دیں گے، بیٹھے بیٹھے ان کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ شخص کہے گا قالت اللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے تباہ و برباد کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر مجھ پر میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی ان جہنمی لوگوں میں شامل ہوتا کہ جو جہنم میں اس میں داخل کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ بڑی بے خودی میں آ کر ایک جملہ کہے گا افما نحن بمیتین، اپنی جنتی بھائیوں سے کہ اب ایسا نہیں کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، وہ جو موت کا مسئلہ تھا اس سے گزر چکے ہیں. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے اپنی پہلی موت کے اب ہمیں کوئی عذاب بھی دیا جانے والا نہیں ہے. یعنی جو ہم نے محنت کرنی تھی کر لی. حضرات ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات اور احسانات دینے والے ہیں، بلکہ آگے خود قرآن کا تبصرہ ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. فرمائے کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسے اعمال بس چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں، ایسی سوچ، پاکیزہ سوچ. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا. یہ پیغمبروں کی ساری زندگی، نوح علیہ السلام 950 سال تک، کوئی 9.5 سال نہیں. ذرا تصور کیجئے، وہی معاشرہ، وہی لوگ جو دن رات ان کو پریشان کرتے تھے، ان کے سامنے پھر اللہ کا پیغام جا کر پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کھڑا کرتے ہیں، جس امتحان میں ڈالتے ہیں اس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہی میری کامیابی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو یوں سمجھیں کہ پورا امتحان، والدین کیسے بت فروش، بت تراش، بت پرست، اور اسی کے اندر اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ان کو توجہ دلاتا ہے. اور پھر اسی طرح ہجرت کر کے گئے اور پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اس کی قربانی، اس کا پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر آیا ہے. اس کے بعد سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے، جس میں اللہ قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتے ہیں والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے. اس کا ایک ایک جملہ اے لوگوں تمہارے فائدے کے لیے ہے، خواہ اس کے مخاطبین اول تھے یا قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں. بلکہ آج کے مسلمان، حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے منہ پھیر چکے ہیں. یہ ہماری تمام مسائل کا حل ہے، دنیا کے مسائل بھی اسی کے اندر موجود ہیں، کیوں نہ ہو. یہ جس اللہ نے ہماری یہ باڈی بنائی ہے، اسی نے ہمیں یہ مینول بھی دیا کہ اس کو کیسے ہم آپریٹ کریں. اور فرمایا کہ بلکہ یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جھوٹی عزت کا شکار ہو چکے ہیں، انا کا، اور مخالفت اور ضد میں پڑ چکے ہیں. اور واجبوا ان جاء منذر منہم، اور ان کے لیے تعجب کی بات ہے یہ کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا ہے، انہی میں سے آیا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے. کہیں الفاظ شاعر کے آتے ہیں، کہیں مجنون کے آتے ہیں. کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ جو بات بڑی عجیب ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے ایسی کوئی بات
جو ہے پچھلی دین میں پچھلی ملت میں نہیں سنی تھی، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ کیا ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام مکہ کے اندر، طائف کے اندر، کیا صرف اسی پر قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے درمیان؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہمارا استحقاق بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا تو دی ہے، لیکن ظاہر بات ہے۔ اور ان کی اس طرح کی باتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اے پیارے پیغمبر آپ صبر کیجئے، استقامت سے کام لیجئے، جو یہ باتیں جلی کٹی آپ کو سنوا رہے ہیں۔ اور وذکر عبدنا داود ذا العید، ہمارے بندے حضرت داود علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بڑی قوت طاقت والے، حشمت و عظمت والے تھے۔ انہ اواب، وہ بے شک ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی ان کے الزامات مخالفت کا علاج کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے دنیا کی ساری نعمتیں دیں، اور ہر نعمت ان کے شکر میں اور ان کی انابت میں، ان کے رجوع میں اضافہ کرنے والی تھی۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، ہم نے آسمان اور زمین جو ہے بے مقصد نہیں بنائی۔ یہ اگر خیال ہے کافر لوگوں کا تو یہ بہت ہی برا خیال ہے۔ فرمایا کیا ہم اہل ایمان کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو مفسدین کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی ایک انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ایک فاجر و فاسق ہے، ایک اصلاح کرنے والا ہے، ایک فساد برپا کرنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار؟ نہیں، یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور یاد دہانی حاصل کرو، اور تمہیں یہ نصیحت عطا کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ ہم نئے پروگرام کے ساتھ کل دوبارہ آپس میں ملاقات کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔